کہ نماز میں اپنے بھائی یا کسی دوست کو ہنسانا کیسا ہے؟ دیکھیں، بالکل غلط عمل ہے اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک ادب ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کسی دنیاوی افسر کے سامنے کھڑے اور ہنس پڑیں، ماں باپ نصیحت کر رہے ہوں آپ ہنس پڑیں، ٹیچر کوئی بات کہہ رہا ہو آپ ہنس پڑیں، تو بتائیں لائق سزا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایسی حرکتیں کرنا، اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع کو قائم رکھنے کی غرض سے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس لیے خشوع و خضوع۔ ایک شخص کو دیکھا سرکار نے کہ حالت نماز میں داڑھی سے کھیل رہا تھا، فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا، یعنی خوف خدا ہوتا، اہمیت ہوتی، تو اس کے ظاہری اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے۔ گویا کہ ایک پرسنل عمل جو نماز سے بے توجہی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، سرکار نے اس کو ناپسند فرمایا، چاہے جائے کہ ایک ایسے شیطان کا سا کردار ادا کیا جائے، کیونکہ ایک شیطان ہوتا ہے جو خاص نمازی کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے بطور آزمائش ہم پر مسلط کیا گیا ہے، ہم اسی کا کردار ادا کرنے لگ جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، کوئی ایک صحابی آئے جن کی آنکھوں میں تھوڑا سا کمزوری تھی، تو وہ کنویں کے اندر گر گئے، تو جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ہنس پڑے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو ہنسا ہے، جس کی بلند آواز سے قہقہہ نکلا ہے، وہ جا کے دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اب حالانکہ دیکھیں، قہقہہ کوئی نجاست تو نہیں ہے جسم سے نکلنے پہ کہ وضو ٹوٹ جائے، لیکن نماز میں، اور یہ ہوا بھی غیر اختیاری تھا، کوئی اختیار کے ساتھ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے سزا جاری کر دی، جس سے فقہا نے ایک نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی نماز رکوع اور سجود والی ہو، اس میں جاگتی حالت میں کوئی عاقل و بالغ شخص اتنی آواز سے ہنس جائے کہ جس کو قہقہہ کہتے ہیں، کہ تین چار افراد ادھر سن لیں، تو نہ صرف اس کی نماز ٹوٹ جائے گی بلکہ طہارت بھی ختم ہو جائے گی، دوبارہ جا کے وضو کر کے آنا ہوگا۔ تو جہاں غیر اختیاری طور پہ ہنسی نکل گئی، یہ معاملات تو جہاں ہنسانا ہو، امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بالکل، بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی نابالغ کو ہم اگر بچہ کہیں تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سمجھدار اور ایک جو سمجھدار نہیں ہوتا۔ یعنی شرعی اصطلاح کے اندر جو بچہ 7 سال سے کم ہو، یعنی 8ویں سال میں ابھی داخل نہیں ہوا، پیچھے کا ہے، یہ نا سمجھ بچہ کہلاتا ہے۔ اور جب 8 سال کا ہو جائے، یعنی 7 سال کمپلیٹ ہو جائیں، 8ویں سال میں داخل ہو، تو اس کو سمجھدار بچہ کہتے ہیں شرعی اعتبار سے۔ اور یہ سمجھدار بچہ نیت کا بھی اہل ہوتا ہے، اذان کا بھی اہل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر یہ نماز صحیح پڑھا سکتا ہے تو اپنے جیسے نابالغوں کی امامت تک کر سکتا ہے، بالغان کی نہیں کر سکتا فقہ حنفی کی روشنی میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اذان جو ہے اس کے بارے میں فقہاء نے صراحتاً لکھا ہے کہ سمجھدار بچے کی اذان بالکل جائز ہے۔ تو اس لیے اگر یہ بچہ 8 سال سے ابو ہو چکا ہے اور ابھی چاہے داڑھی نہ ہی ہو، اذان اچھی طرح دے سکتا ہے، تجوید کے ساتھ نماز کے اوقات کا اس کو سب پتہ ہے، تو بالکل آپ اس کا تقرر کر سکتے ہیں۔ ہاں، بس ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات اہل محلہ جو ہوتے ہیں اس قسم کے چھوٹے بچوں کے تقرر پر راضی نہیں ہوتے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح اذان دے پائے گا نہیں دے پائے گا۔ اگر اس قسم کی کوئی سچویشن چل رہی ہو کہ مسئلہ مختلف فی ہو جائے، لڑائی جھگڑے کی سی صورت بن جائے، کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہوں، تو اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر ذرا سمجھدار اور بڑی عمر کا ایک آدمی جو مطلب ان کے نزدیک بھی صحیح ہو، اس کو لگا لیں تاکہ اختلاف نہ ہو۔ لیکن اگر سب اس پر راضی ہیں تو شرعی لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ بڑا مشہور جو غدیر خم کا معاملہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب لفظ مولا کے اندر چونکہ ایک لفظ مشترک ہے، اس کے بہت سارے معانی ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ایک معنی متعین کر کے اس کے نتیجے مرتب کرتا ہے۔ بہرحال اہل سنت جمہور کے نزدیک یہاں مولا سے مراد مددگار ہے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، دوست، یہ سب اس معنی کے اندر آتے ہیں۔ گویا کہ جس کا سرکار آقا ہیں، جن کے سرکار جن سے پیار کرتے ہیں، جن سے سرکار محبت فرماتے ہیں، جن کے سرکار مددگار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار نے اپنے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے کہ اپنے خاندان میں آپ نکاح کریں گے تو نتائج اچھے نکلیں گے، یا کمیونٹی سے باہر کریں گے تو یہ اچھے نکلیں گے۔ لوگوں کے تجربات مختلف ہوتے ہیں۔
ہم بعض اوقات کسی ایک تلخ تجربے پر ایک رول بنا لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو باہر کیا تھا نا نقصان ہوا، خاندان میں کرنی چاہیے بھائی. اور بعض اوقات خاندان کا رزلٹ بہت گندا نکلتا ہے تو کہتے ہیں جی خاندان میں کبھی نہ کریں، جب کریں باہر کریں. بھائی ایک کسی فرد کے برے نتیجے سے رول کیسے بن سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک دیکھیں شادی اصل میں بچوں نے کرنی ہوتی ہے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے. اگر آپ کی اپنی کمیونٹی کے اندر کوئی ان کا ہم پلہ ایسا نہیں ہے، اتنا پڑھا لکھا، یا بچوں کا قلبی میلان نہیں ہے، ان کا ذہن مائل نہیں ہو رہا ہے دوسری کمیونٹی کی طرف ہے، اور اس میں کوئی شرعی خرابی بھی نہیں ہے، شرعی خرابی نہ ہو، کوئی مطلب جیسے آپ نے تو کفو کا لفظ بھی کہا کہ وہ ہم پلہ ہیں، کوئی باعث شرم و عار بھی نہیں ہے، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ پھر یہ رول توڑ دیں اور اپنے بچوں کا نکاح کہیں پر بھی کریں. آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے. میں تو ایک دینی شخص ہوں نا، تو میں تو لوگوں کے مسائل سن رہا ہوں. مختلف کمیونٹیز آپس میں نکاح کر رہی ہیں اور بہت اچھے رشتے ہو رہے ہیں اور سب چل رہے ہیں. لیکن ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں، ان کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے، لائف اسٹائل علیحدہ ہوتا ہے، اور بچے اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، یا خاندان والے آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. یہ تمام چیزیں ضرور دیکھیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل پریورٹی، اصل فوقیت اور ترجیح بچوں کی ہونی چاہیے، اور ماں باپ اس کو دیکھیں. اگر بچے فرض کر لیں کہیں باہر کرنا چاہتے ہیں اور وہی رشتہ بچوں کے لیے زیادہ مناسب ہے، تو اس مناسب رشتے کو چھوڑ کر ایک غیر مناسب رشتے کی طرف صرف اس وجہ سے آنا کہ یہ خاندان والا ہے، اور پھر پوری زندگی بچوں کی زندگی کو ایک اذیت ناک بنا دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. لہٰذا اگر دیکھیں ہمارا شرعی مسئلہ یہی ہے کہ فقہ حنفی میں اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. یعنی اگر کفو میں کرے گی تو پیرنٹس کو بھی منع کرنے کا اختیار نہیں ہے. لیکن میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، میں ایک نفس مسئلہ بتا رہا ہوں. بچیوں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت ہی کرنی چاہیے، اسی کی اندر سعادت ہے. لیکن نابالغہ بچی کا نکاح باپ کر سکتا ہے، وہ غیر کفو میں کرے چاہے کفو میں کرے، کرنا چاہے کفو میں. لیکن اگر والد غیر کفو میں نکاح کر دے گا بچی کا، یعنی مناسب جگہ نہیں کیا، تو شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ دوسری بچی کا اگر نابالغہ کرنے لگے تو باپ کا اختیار سلب کر دیا جائے گا، کہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا صحیح جگہ رشتہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ نابالغہ کی ولایت احناف کے نزدیک باپ کو ضرور حاصل ہے، دادا کو حاصل ہے، لیکن اسی وقت جب ان کا صحیح جگہ رشتہ کریں. غلط جگہ رشتہ کریں گے ولایت سلب ہو جائے گی. اور بالغہ پر تو ولایت اجبار بھی حاصل نہیں ہے. ولایت مانے اختیار، اجبار مانے جبر کرنا. بالغ بچی پہ تو جبر نہیں کر سکتے، انہیں پیار محبت سے سمجھائیں. فرض کر لیں خاندان کا رشتہ اچھا ہے، باہر کا ٹھیک نہیں ہے، تو دلائل سے سمجھائیں، یہ اچھی چیز ہے. لیکن جب آپ خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خاندان کا رشتہ غلط ہے، سامنے آؤٹ آف کمیونٹی بہت اچھا رشتہ ہے، بچے کا دل بھی اس طرف مائل ہے، پھر ضد کر کے اپنے بچوں کی زندگی کو تنگ کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے. دوسرا نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہتے ہیں جی لڑکا کمانے کے، بعض لوگ کہتے ہیں لڑکا کمانے کے قابل جب تک نہ ہو جائے نکاح نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بچوں کا نکاح کرو تو میں فضل سے غنی کر دوں گا. یہ بچوں کے نکاح کے ساتھ نہیں ہے، مطلب یہ ضرور ہے کہ کوئی اگر نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کرتا ہے، لیکن یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ پہلے اچھے گزار رہے ہوتے ہیں زندگی، شادی کرتے ہیں، تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے فضل الہی ہوگا، لیکن اس کی نوعیت وہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ لڑکا نکھٹا ہے، نکھٹو ہے، نکما ہے، کماتا نہیں ہے، شادی کر دو تو آسمان سے دولت نازل ہونا شروع ہو جائے گی، یا اس سے ایک دم مائنڈ چینج ہو جائے گا اور اگلے دن ہی وہ جاب کی تلاش میں جائے گا، جاب ملنا شروع ہو جائے گی، کاروبار کرنا شروع کر دے گا. میں نے تو کتنے نکموں کو دیکھا ہے. کوئی ایسا سن رہا ہو تو بھائی معذرت، لفظ سے اگر آپ کو تکلیف ہو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جو کما کے نہیں دیتے ہیں، بیویاں جا کے لوگوں کے گھر میں کام کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، اور آرام سے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور زیادہ پیسے چاہیے تو کہتے ہیں میکے سے لے کر آؤ. کہاں گیا وہ فضل اور غنا کہ جو آپ سمجھے تھے کہ شاید نکاح کرنے کے بعد اس شکل میں آ جائے گا؟ اس لیے صحیح قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قاعدہ قانون یہی ہے کہ نکاح کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، جن میں ایک حرام ہے. نکاح کرنا اس وقت حرام ہوتا ہے کہ جب لڑکا حقوق زوجت ادا نہیں کر سکے گا، اس کو یقین ہے، یا نان نفقہ نہیں دے سکتا، بالکل نہ کوئی اور نان نفقے کی ذمہ داری لینے والا ہے. ایسی صورت میں لڑکے کا نکاح کرنا گناہ ہوگا. نکاح ہو جائے گا، گناہ گار ہوں گے، حرام ہے. اور اگر یقین تو نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ شاید حق ادا نہ کر سکے، شاید بیوی کو نان نفقہ نہ دے سکے، تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک اب بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ لڑکا خود کفیل ہو، یا پھر والد صاحب یہ کہیں
اس کے والد کہ میں کفالت کروں گا، نان نفقہ میں دوں گا، پھر لڑکا نہیں بھی کماتا تو نکاح ہو سکتا ہے۔ جیسے بعض بچے اپنے والد صاحب کے کاروبار میں شامل ہوتے ہیں، علیحدہ ان کا کاروبار نہیں ہوتا، ان کی شادی کر دیتے ہیں اور باپ کفالت کرتے رہتے ہیں، ان کو پاکٹ منی دیتے رہتے ہیں، نفقہ دیتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن کسی بھی جہت سے لڑکا پیسے اگر نہیں دے سکتا، حقوق زوجت ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا نکاح کرنا بالکل جائز نہیں۔ اس سے ذرا وہ ماں باپ درس حاصل کریں جو نکمے نکھٹو اولاد کی شادی کر دیتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول کر، کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور آپس میں کیا کہتے ہیں، اس کی شادی کرو، جب سر پہ ذمہ داری پڑے گی تو پھر جائے گا کام کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ ناکام رہے، اب کسی کی بچی کو آپ نے تختہ مشق بنایا کہ وہ آ جائے گھر کے اندر، لپسٹک کے لیے بھی پیسے مانگے، خربوزہ کھانا ہے تو پیسے مانگے، پیزا کھانا ہے تو کہے شوہر سے کہ اپنے ماں باپ سے پیسے لے آؤ، پھر یہ نکمہ نکھٹو کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح نکاح کرنا یاد رکھیں گناہ ہوتا ہے، جبکہ آپ خود بھی کفالت صحیح طرح نہ کر سکیں اور بیٹا کمانے کے قابل نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے نے کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے منت مانی کہ اگر میری دعا قبول ہو گئی تو میں کھانا کھلاؤں گی۔ وہ دعا قبول ہو گئی لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، تو کہتی ہیں منت تو پوری نہیں کی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو ہم منت مانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی عبادت کا وعدہ کر لیتے ہیں، اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات منت جو ہوتی ہے وہ مطلقہ ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی ہم وقت کی قید نہیں لگاتے۔ اگر میرے کام ہو گیا میں ایک روزہ رکھوں گا، کب رکھوں گا یہ میں نے کوئی نشاندہی نہیں کی، تو یہ پوری زندگی اس کا وقت ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو اس کے بعد والے جمعے میں روزہ رکھوں گا یا پہلے رمضان میں اعتکاف کروں گا، یہ اگر مقرر کر لیا ہے تو پھر تو اس جمعے اور رمضان میں ہی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ ڈیلے کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اگرچہ قضا اب بھی کرنی ہوگی۔ تو آپ کے جو الفاظ ہیں ان سے بظاہر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی مقید نہیں کیا تھا، دعا قبول ہو گئی تو کھانا کھلاؤں گی۔ اب چونکہ اس میں کوئی ٹائم پیریڈ تو رکھا نہیں تھا آپ نے، تو یہ منت یہ نہیں ہے کہ اب یہ پوری نہیں ہوئی تو اب کیا ہوگا، آپ ابھی بھی کھلا سکتی ہیں، کھانا کھلا دیں، انشاءاللہ آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ یہ میڈیکل اسٹور چلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہم دوائیاں خریدتے ہیں، اس وقت دوائیوں کی قیمت کم تھی، اب کمپنی نے ہی قیمت بڑھا دی، تو جو ہم نے کم قیمت پر دوائیاں خریدی تھیں، کیا ہم ان کی قیمت بڑھا دیں نیا سٹیکر لگا کر تاکہ چلو مہنگی بک جائیں گی؟ کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل، دونوں چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت جب کہ وہ زیادہ استعمال والی دوائیاں ہوں تو سابقہ قیمت پر دے دیں، آپ کے لیے تو کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، تو چلو لوگوں کو مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ قیمت زیادہ کر کے بھی بیچتے ہیں تو شرعاً آپ کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ دہی بھی نہیں ہے، کیونکہ اب قیمت بڑھ گئی ہے۔ یقیناً اگر یہ دوائیں آپ سستی بھی دے دیتے ہیں، جب آپ دوبارہ اپنے سٹاک لینے جائیں گے تو مہنگی ہی ملیں گی، تو اس لیے اگر آپ تھوڑا سا مہنگا ان کو بیچ دیتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جھوٹی قیمت بنانا اپنے پاس سے کہ کمپنی نے جو قیمت رکھی ہوئی ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے زیادہ اس پہ سٹیکر لگا دینا، وہ غلط ہوتا ہے۔ لیکن جب خود کمپنی ہی قیمت بڑھا دیتی ہے اور آپ نے کم قیمت پہ خریدی ہے تو آپ زیادہ قیمت پر دے سکتے ہیں، وہ آپ سے نہیں لے گا، کہیں اور سے جا کر لے لے گا، اس لیے کوئی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا اس میں کوئی پہلو نہیں ہے، یہ آپ کے حق میں بالکل جائز ہوگا۔